اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیہ علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ میرے نہایت محترم سامعین، آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے جو بھی پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی میرے پاس دلیل مستند ہوئی ہے تو میں نے اپلوڈ کیا ہے، اور میرا انشاءاللہ زندگی کا یہ معمول ہے۔ اب بات یہ سمجھیں، آج میں آپ کے سامنے کیا لے کر آیا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کی اور ابو بکر کی بیعت جو ہے بڑے شوق سے کی، بڑے انہوں نے محبت سے کی، اس میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوا، وہ آپس میں بہت قریبی تھے، وہ ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ چاروں بہت آپس میں محبت کرتے تھے، یہ چاروں آپس میں بڑی دل جوئی رکھتے تھے۔ آئے میرے محترم سامعین، مزہ تب آتا ہے جب دشمن کی ہی کتاب سے ہی اس کے منہ پر تماچا مارا جائے، پھر لطف آتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الفاروق۔ الفاروق یہ کتاب ہے، میرے پاس پرانا ایڈیشن پڑا ہے، یہ الفاروق کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 79 ہے۔ اس پر کیا لکھا ہے؟ ثقیفہ بنی ساعدہ، حضرت ابو بکر کی خلافت اور حضرت عمر کا استخلاف۔ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی بڑی آسانی سے کسی بھی بک ڈپو سے، آپ اس کو پڑھیں سمجھیں۔ پہلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را پریشان نہ ہونا، اگر پیغام تھوڑا بڑا ہو گیا پریشان نہ ہونا۔ یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انتقال کیا تو فوراً جو حضرت عمر اور ابو بکر ہیں وہ خلافت کے لیے چل پڑے، اور اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کا غسل کروا لے، ان کو کفن دفن کر لے، پھر خلافت کی بات ہوگی۔ یہ اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے انتظار اس بات کا نہیں کیا تھا۔ آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور سے عشق کیا تھا وہی حضور کو دفن کیے بغیر چھوڑ جائے، نبی کے جنازے میں نہ آئیں، یہ حیرت سے بات خالی نہیں ہے۔ آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ تعجب پر تعجب یہ ہے کہ یہ فعل ان لوگوں سے، یعنی حضرت ابو بکر اور عمر، یہ الفاظ موجود ہیں، یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی کہ بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام بریکٹ میں لکھا ہے۔ سرزد ہوا جو آسمان تسلیم کے مہر و ماہ تسلیم کیے جاتے ہیں، یہ ان سے فعل سرزد ہوا جو آسمان کے ستارے سمجھے جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے بنی ہاشم علیہ السلام کو چھوڑ کر، بنی ہاشم نے ہی اور مولا علی علیہ السلام نے ہی اس نبی پاک علیہ السلام کا غسل کروایا اور تجہیز و تکفیر کروائی۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے میرے محترم سامعین۔ اس میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ہی حضور علیہ السلام کو غسل دیا اور ان کا کفن کیا۔ یہ ہستیاں دونوں یہاں موجود نہیں تھیں، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وہ لکھتے ہیں اس میں کہ در حقیقت ایسا ہوا کہ حضرت عمر ابو بکر حضور کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر ثقیفہ بنی ساعدہ کو چلے گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے مارکہ آرائی کی۔ انہوں نے خلافت جو لی ہے وہ انصار سے لڑ کر لی ہے، اور اس طرح کوئی ان کوششوں میں مصروف تھے گویا کہ ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اس طرح جا کر جو ان سے لڑائی کر رہے تھے، ان سے خلافت چھین رہے تھے، جیسے ان پر تو کوئی حادثہ ہی پیش نہیں آیا۔ یہاں میں ایک تماچا مارنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے منہ پر جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال پر تلوار لے کے گلیوں میں چکر کاٹتے رہے کہ کوئی خبردار کہے کہ نبی فوت ہو گئے۔ وہ کہاں تھے؟ وہ وہاں ویڈیو بنا رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار لے کر گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور وہ دیوانہ وار کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کہے محمد مارے گئے ہیں۔ اتنے ہی نبی کے عشق میں پاگل ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے بابو جان نے، دادا جان نے، آپ کے پردادا جان نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کو ذرا پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حضرت عمر کو تو کوئی صدمہ ہی نہیں پہنچا ہے۔ ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیا کرو، خدا را جو آگے میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس سے بھی سخت ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے
کہ ان پر تو کوئی اس بات کا اثر ہی نہیں تھا کہ ان پر کوئی حادثہ یا صدمہ پیش آیا. اور یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علی علیہ السلام سے بزور منوائی. زبردستی بنو ہاشم سے اپنی خلافت کو منوایا. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. اب کیا کہیں گے آپ کہ نبی پاک علیہ السلام کے تجہیز و تکفین ابھی نہیں ہوئی، یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور بنو ہاشم سے حضرت عمر نے، ابو بکر نے اپنے زور سے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا کوئی زور آور نہیں تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ علی تم نے مدینے میں تلوار نہیں اٹھانی، ورنہ علی کو جنگ کرنا نہیں بھول گئے تھے. علی کی تلوار کو کوئی زنگ نہیں لگ گیا تھا، صرف وہ نبی کے سچے ماننے والے تھے، اس لیے نبی کی بات مانی، اور جو فصلی تھے نا وہ چلے گئے تھے. اب بتاؤ یہ آپس میں ایک ہیں؟ ان سے خلافت جو ہے وہ زور منوائی گئی. آگے بہانہ کیا بناتے ہیں؟ بہانہ بناتے ہیں جی وہاں انصار اور مہاجرین میں یہ پرابلم تھی تو کہیں لڑائی نہ ہو جائے. تم ماما لگتے تھے، تم کیا کرتے تھے؟ وہاں مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی موجود نہیں تھی. جہاں مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہو وہاں کسی کو بات کرنے کا یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا؟ جن کے ساری زندگی مسئلے مولا علی علیہ السلام نے حل کیے ہیں، وہ علی جب موجود ہیں تو پھر کون ہے جو، جب مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرما دیا کہ کائنات میں مجھ سے بعد، میرے بعد اگر سب سے بڑا کوئی قاضی ہے تو فقط وہ مولا علی علیہ السلام ہیں جو اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. جب جن کے گھر میں دین آیا، جو دین کے وارث ہیں، جن کے باپ نے دین کے لیے قربانیاں دیں، جن کے بیٹوں نے دین کو بچایا، جن نے خود دین کی محافظت کی، جن کی زوجہ نے دین کے لیے بڑی مشکلیں برداشت کی، جب وہ موجود ہیں تو کسی دوسرے کو تو تعلق ہی نہیں بنتا جا کر خلافت کی بات کرے. میرے محترم سامعین، خدا اپنے گھر کی خبر لیا کرو. یہ کتاب آپ کی ہے، لکھنے والا آپ کا دادا جان ہے. وہ لکھ رہا ہے کہ بزور تلوار کے زور پر ثقیفہ والوں نے مولا علی علیہ السلام سے خلافت منوائی. میرے محترم سامعین، خدا را حقیقت کے پردے اٹھا کر دیکھو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت ادھر ہے یا حقیقت ادھر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.